بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ آج ہم آپ کے لیے جو کتاب ریکارڈ کر رہے ہیں اس کا نام ہے معاشی دہشت گردی، ایک معاشی ضربکار کا اعتراف جرم۔ اس کتاب کے مصنف ہیں جان پرکنس اور اس کا ترجمہ کیا ہے محمد حنیف راؤ نے۔ آواز لبابہ حیدر کی ہے۔ اگر آپ بھی ہم سے کوئی کتاب ریکارڈ کرانا چاہتے ہیں تو فون نمبر 0321434287 پر ہم سے رابطہ کریں۔ باب نمبر 14، صفحہ نمبر 139۔ معاشی تاریخ کا انوکھا اور شرانگیز عہد۔ بحیثیت چیف اکنامسٹ میں مین کے ایک شعبے کا سربراہ تھا اور میری ذمہ داری میں یہ بھی شامل تھا کہ کرۂ ارض پر اقتصادیات کے موضوع پر ہم جو تحقیقات اور مطالعہ کر رہے ہیں اس کی نگرانی کروں۔ اس کے علاوہ میرے لیے لازم تھا کہ اپنے آپ کو دور جدید کے معاشی نظریات اور رجحانات سے باخبر رکھوں۔ 1960 کی دہائی کے اوائل میں تیل پیدا کرنے والے چند ممالک کے ایک گروپ نے اوپیک نامی ایک تنظیم قائم کی، OPEC، اوپیک۔ اس کا بڑا مقصد تیل صاف کرنے والی بڑی بڑی کمپنیاں یعنی ریفائنریز کا زور توڑنا تھا۔ اس میں ایران بھی ایک اہم عنصر تھا۔ اگرچہ چاہے ایران اپنے اقتدار بلکہ اپنی زندگی کے تحفظ کے لیے امریکہ کا مرہون منت تھا، کیونکہ امریکہ نے ہی مصدق کے دور میں مجرمانہ مداخلت کر کے شاہ ایران کو بچایا تھا۔ دوسری جانب عین ممکن ہے کہ اسی واقعے نے شاہ کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا ہو کہ یہ بازی کسی وقت بھی پھر اس کے خلاف پلٹی جا سکتی ہے۔ پیٹرول کی دولت سے مالا مال چند اور ممالک بھی ایسے تھے جن کے سربراہان اس قسم کا ادراک رکھتے تھے اور ایسے ہی خوف میں مبتلا تھے۔ یہ سب جانتے تھے کہ بڑی بڑی تیل کمپنیاں، جن کو عرف عام میں 7 ہمشیرگان یعنی 7 سسٹرز کہا جاتا تھا، تیل کی قیمتوں کو کم سے کم رکھنے کے لیے ایک گٹھ جوڑ بنائے ہوئے ہیں تاکہ اس کا زیادہ سے زیادہ منافع ان کی اپنی تجوریوں میں جائے۔ جوابی کارروائی کے طور پر تیل پیدا کرنے والے ممالک نے اوپیک تنظیم قائم کی۔ 70 کی دہائی کی ابتدا میں ایک دھماکہ ہوا جب اوپیک نے بڑے بڑے صنعتی جغادریوں کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔ اوپیک ممالک کی طرف سے متفقہ طور پر چند اقدامات کا ایک سلسلہ شروع کیا گیا جو بالآخر 1973 میں تیل کی برآمدات پر مکمل پابندی کی شکل میں منتج ہوا۔ اس کے ساتھ ہی امریکی پیٹرول پمپوں پر طویل قطاریں نظر آنے لگیں۔ یوں لگ رہا تھا کہ عظیم مندی یعنی گریٹ ڈپریشن قسم کی معاشی تباہی پر پھیلائے امریکہ کی جانب بڑھ رہی ہے۔ دنیا بھر کی ترقی یافتہ اور مستحکم معاشی قوتوں کے لیے یہ ایک بہت بڑا دھچکا تھا۔ اس کے بھیانک اثرات کا صحیح تخمینہ بہت ہی کم لوگوں کے بس کی بات تھی۔ جس وقت تیل کا یہ بحران آیا وہ امریکہ کے لیے انتہائی منحوس لمحات تھے۔ امریکی قوم انتشار کا شکار تھی۔ خوف اس کی رگ رگ میں دوڑ رہا تھا۔ خود اعتمادی کا فقدان تھا۔ یہ ایک ایسی قوم تھی جو ویتنام کی رسوا کن جنگ میں لگے زخموں کو چاٹ رہی تھی اور مستعد ہے کہ اس کا صدر مستعفی ہونے والا تھا۔ صدر نکسن کی مشکلات جنوب مشرقی ایشیا اور واٹر گیٹ تک محدود نہیں تھیں۔ وہ ایک ایسے عہد سے گزر رہا تھا جہاں سے کھڑے ہو کر اگر پیچھے مڑ کر دیکھیں تو صاف نظر آئے گا کہ یہ عالمی سیاسیات اور عالمی معاشیات میں ایک نئے دور کا آغاز ہے۔ ان دنوں ایسا لگ رہا تھا کہ چھٹ بھئیے بشمول اوپیک ممالک بالادست ہوتے جا رہے تھے۔ میرے لیے عالمی حالات میں بڑی دلکشی کا سامان تھا۔ میرا حلوہ مانڈا تو کارپوریٹوکریسی کے دم قدم سے تھا، لیکن یہ بھی ایک حقیقت تھی کہ میرے اندر کا کوئی نہ کوئی گوشہ اس بات پر مطمئن تھا کہ میرے آقاؤں کو ان کے صحیح مقام پر پہنچایا جا رہا تھا۔ شاید اس طرح سے میرے جرم کے احساس میں کچھ تخفیف ہو رہی تھی۔ میں نے چشم تصور سے تھامس پین کو اوپیک کے اقدامات پر مسرور ہوتے دیکھا۔ تیل کی نقل و حرکت پر پابندی ایمبارگو کے وقت ہم اس کی صحیح سنگینی کا اندازہ نہ کر سکے۔ ہمارے اپنے چند مخصوص نظریات تھے جن کی وجہ سے ہم نوشتہ دیوار پڑھنے سے قاصر تھے۔ پانی سر سے گزرنے کے بعد یہ بات سمجھ آئی کہ تیل کے بحران کے بعد معاشی ترقی کی شرح 1950-60 کے مقابلے میں تقریباً نصف رہ گئی ہے، اور یہ بھی انتہائی شدید افراط زر کے مقابلے میں۔ جو کچھ بھی افزائش وقوع پذیر ہوئی وہ بنیادی طور پر یکسر مختلف تھی۔ اسی وجہ سے روزگار کے مواقع پیدا نہیں ہوئے اور نتیجتاً بے روزگاری میں بے پناہ اضافہ ہوا۔ اس سب پر مزید یہ کہ بین الاقوامی مالیاتی نظام درہم برہم ہو گیا۔ غیر تغیر پذیر شرح مبادلہ یعنی فکسڈ ایکسچینج ریٹس، جس کا تانا بانا بڑے اہتمام کے ساتھ بنا گیا تھا اور جو دوسری عالمی جنگ کے بعد سے کامیابی کے ساتھ چل رہا تھا، اب اس کی عمارت دھڑام سے گر گئی۔
ان دنوں میرا معمول تھا کہ کھانے کے دوران یا بیئر کی مجلسوں کے درمیان اپنے دوستوں کے ساتھ ان مسائل پر گفتگو کیا کرتا تھا۔ ان میں سے کچھ لوگ تو میرے لیے کام کرتے تھے، جن میں میرا سٹاف بھی شامل تھا۔ یہ سب کے سب انتہائی قابل اور بیدار مغز مرد اور خواتین تھے۔ ان میں سے اکثریت جوانوں کی تھی اور یہ لوگ روایتی معیار کے مطابق اپنی آزاد رائے کے مالک تھے۔ دوسرے لوگوں میں بوسٹن کے دانشور اور ان کے ایگزیکٹوز، بوسٹن تھنک ٹینکس، مقامی کالجوں کے پروفیسر اور ایک کسی کانگریس مین کا نائب بھی تھا۔ یہ غیر رسمی نشست ہوتی تھی جس میں کم از کم 2 اور کبھی کبھی درجنوں افراد بھی ہوتے تھے۔ گفتگو ہمیشہ شگفتہ، پرلطف اور جاندار ہوتی تھی۔ ان مباحث پر جب پیچھے مڑ کر نظر ڈالتا ہوں تو اب مجھے اس وقت پائے جانے والے اپنے احساس برتری پر بڑی بے کلی محسوس ہوتی ہے۔ میرے علم میں بہت سی ایسی باتیں تھیں جن میں میں کسی کو شریک نہیں کر سکتا تھا۔ میرے بہت سے دوست اپنی تعلیمی قابلیت اور تعلقات کا بڑے فخریہ انداز میں اظہار کیا کرتے تھے۔ مثلاً بیکن ہل یا واشنگٹن میں اعلیٰ شخصیات سے تعلق، کوئی پروفیسر یا پی ایچ ڈی ہونے کے ذوم میں مبتلا تھا۔ میں ان سب کے بلند بانگ دعووں کا جواب ایک بڑی کمپنی کے چیف اکنامسٹ کی حیثیت سے دیا کرتا تھا، جس نے دنیا کا کونا کونا چھان مارا تھا اور جو ہمیشہ فرسٹ کلاس میں سفر کرتا تھا۔ اس برتری کے باوجود میں توریجو جیسی اہم شخصیات کے ساتھ اپنی نجی ملاقاتوں کو ان پر ظاہر نہیں کر سکتا تھا، اور نہ ہی میں ان کو اس راز میں شریک کر سکتا تھا کہ کس طرح ہم دنیا کے ہر ملک کو اپنے جال میں پھنساتے ہیں۔ یہ سب باتیں میرے لیے بیک وقت تکبر و تمکنت اور ذہنی انتشار کا ذریعہ تھیں۔ جب ہم چھٹ بھائیوں کی قوت کے بارے میں اظہار خیال کر رہے ہوتے تو مجھے اپنے آپ پر بہت ضبط کرنا پڑتا۔ میں جانتا تھا کہ ان میں سے کسی کے پاس بھی یہ جاننے کا ذریعہ نہیں ہے کہ کارپوریٹوکریسی، اس کے معاشی ضربکاروں کا جتھا اور گیدڑ یعنی جیکلز پس پردہ گھات میں بیٹھے ہیں اور ان چھوٹی چھوٹی قوتوں کو کبھی کنٹرول حاصل نہیں کرنے دیں گے۔ یہ ثابت کرنے کے لیے آربینز، مصدق اور زیادہ قریب کے واقعے میں 1973 میں CIA کے ہاتھوں چلی کے جمہوری طریقے پر منتخب صدر سلاوا دور آندے کا تختہ الٹ جانے کی مثال پیش کر دینا ہی کافی تھا۔ مجھے اس حقیقت کا علم تھا کہ عالمگیر سلطنت کا شکنجہ تنگ سے تنگ ہوتا جا رہا تھا۔ یہ سب کچھ اوپیک کے تمام اقدامات کے باوجود ہو رہا تھا، بلکہ سچ تو یہ کہ مجھے اس بات کا ابتدا میں ہی شبہ تھا، لیکن بعد میں اس کی تصدیق ہو گئی کہ یہ شکنجہ تو اوپیک کی مدد سے تنگ کیا جا رہا تھا۔ ہماری گفتگو کا محور اکثر و بیشتر 1970 کی دہائی کا ابتدائی دور اور 1930 کے واقعات میں مشابہت ہوتا تھا۔ مؤخر الذکر عہد بین الاقوامی اقتصادیات میں ایک واضح اور بڑی تبدیلی کا مظہر تھا۔ مثلاً اس پر غور و فکر کا طریقہ، اس کے تصورات اور اس کے تجزیے کی راہیں۔ یہ وہ دور تھا جس میں کینز کے اقتصادی نظریات کی بالادستی قائم ہوئی۔ یہ تصور عام ہوا کہ مارکیٹ کے نظم و ضبط اور خدمات کی فراہمی، مثلاً صحت عامہ، بے روزگاری کا معاوضہ اور دیگر عوامی فلاح و بہبود کے کاموں میں حکومت کا اہم کردار ہونا چاہیے۔ اب ہم ان قدیم تصورات کو پیچھے چھوڑ رہے تھے کہ مارکیٹ اپنی راہ خود متعین کرتی ہے اور اس میں حکومت کی مداخلت کم سے کم ہونا چاہیے۔ کساد بازاری یعنی ڈپریشن کا نتیجہ نیو ڈیل کی شکل میں نمودار ہوا اور ایسی پالیسیاں سامنے آئیں جن کی بنا پر معاشیات کو منضبط کرنے کا رجحان بڑھا۔ مالی معاملات میں حکومت کی چابک دستی روز افزوں ہوتی گئی اور مالیات عامہ یعنی ٹیکس، بجٹ، شرح سود کے اقدامات وسیع تر ہوتے گئے۔ یہاں پر نیو ڈیل کا مطلب بتایا گیا کتاب میں استحقاق نو یعنی نیو ڈیل، وہ حکمت عملی جسے امریکہ کے صدر روزویلٹ نے 1933 میں شروع کیا تاکہ اس عظیم اقتصادی بحران پر قابو پایا جا سکے جو 1929 کے آخر میں شروع ہوا تھا۔ یہ الفاظ نیو ڈیل اس نے 1932 میں شکاگو کے ڈیموکریٹک کنونشن میں خطاب کرتے ہوئے استعمال کیے۔ اس کی صدارتی مہم کی اقتصادی پالیسی کا یہ اہم نقطہ تھا۔ اس حکمت عملی کے رو سے کئی ایسے اقدامات کیے گئے جن کے دورس نتائج ظہور پذیر ہوئے اور یہ بہت سی امریکی روایات کے خلاف تھے۔ عوامی منصوبے شروع کیے گئے، صنعتی بحالی کا کام شروع کیا گیا، خرید کی قوت میں اضافہ کیا گیا اور سستے قرضے جاری کیے گئے۔ اس کا حوالہ ہے کشاف اصطلاحات سیاسیات، حصہ دوم، مرتبہ محمد صدیق قریشی۔ چلے باقی کتاب پڑھتے ہیں۔ اس کے علاوہ کساد بازاری، ڈپریشن اور جنگ عظیم دوم ایسے اداروں کی تخلیق کا باعث بنے، مثلاً عالمی بینک، بین الاقوامی مالیاتی فنڈ یعنی IMF اور تجارت و محصولات کا عمومی معاہدہ
یعنی جنرل ایگریمنٹ آن ٹریڈ اینڈ ٹیرف گیٹ GATT 1960 کی دہائی اس دور کا مرکزی عہد تھا اور اسی لحاظ سے یہ اس حد فاصل کو بھی نمایاں کرتا ہے جس میں اب تک کے طے شدہ جدید معاشی افکار سے ہٹ کر کینس کے معاشی نظریات کو اپنایا گیا۔ کینیڈی اور جانسن کی انتظامیہ میں یہ اپنے نقطہ عروج پر تھا اور ایک تنہا شخص جس کا اثر اس پورے منظر پر سب سے زیادہ تھا وہ تھا رابرٹ میکنمارا۔ ہمارے گروپ مباحث پر میکنمارا کی گہری چھاپ تھی۔ یوں کہہ سکتے ہیں کہ غائبانہ طور پر میکنمارا ہمارے مباحث میں موجود ہوتے تھے۔ ہم اس کی شہاب صفت ترقی اور شہرت سے بخوبی واقف تھے۔ یہ صاحب 1949 میں فورڈ کمپنی کے مینیجر پلاننگ تھے اور 1960 میں اسی کمپنی کے پہلے ایسے صدر بنے جو فورڈ خاندان سے باہر کے فرد تھے۔ کچھ ہی عرصہ بعد کینیڈی نے اس کو اپنا وزیر دفاع مقرر کیا۔ کینس کے نظریات پر حکومتی معاشی پالیسی کی تشکیل کا میکنمارا بہت بڑا وکیل ثابت ہوا۔ اس نے حسابی اور شماریاتی ماڈل کے ذریعے ویتنام کی جنگی حکمت عملی، فوجی دستوں کی تعداد اور اس کے لیے درکار وسائل و ذرائع مختص کرنے کی طرح نو ڈالی۔ اس کا دیا ہوا نعرہ جارحانہ قیادت یعنی اگریسو لیڈرشپ نہ صرف حکومتی منتظمین کے لیے بلکہ کارپوریٹ عہدیداروں کے لیے بھی ایک ماڈل بن گیا۔ اعلیٰ قومی تعلیمی اداروں میں جہاں مینجمنٹ کی تعلیم دی جاتی تھی اسی فلسفے کو پوری طرح اپنایا گیا اور انہی سے CEOs یعنی چیف ایگزیکٹو آفیسرز کی وہ نئی نسل نکلی جو عالمگیر سلطنت کے جارحانہ علمبردار بن کر اٹھے۔ جب ہم میز کے گرد بیٹھے عالمی واقعات پر گفتگو کر رہے ہوتے تو میکنمارا کی شخصیت کے زیادہ سے زیادہ مداح ہوتے جاتے تھے۔ خاص طور پر ہمارے سامنے اس کا وہ کردار ہوتا جو بحیثیت سربراہ عالمی بینک اس کا ترا امتیاز تھا۔ یہ عہدہ اس نے وزارت دفاع چھوڑنے کے کچھ عرصے کے بعد ہی قبول کیا تھا۔ میرے اکثر دوستوں کی توجہ اس بات پر مرکوز ہوتی تھی کہ اس کی ذات عسکری صنعتی ملاپ کی مظہر تھی۔ وہ ایک بڑی کارپوریشن کا صدر تھا، حکومت میں وزیر رہا اور اب دنیا کے سب سے بڑے مقتدر بینک کا صدر تھا۔ اقتدار و اختیارات کی تقسیم میں اس کھلی دھاندلی پر اکثر شرکا خوفزدہ نظر آتے تھے۔ صرف میں واحد شخص تھا جس کو اس منظر پر قطعاً حیرت نہ تھی۔ اب میں دیکھتا ہوں کہ تاریخ میں میکنمارا کا سب سے زیادہ شرانگیز حصہ یہ تھا کہ اس نے عالمی بینک کو عالمگیر سلطنت کا اتنے وسیع پیمانے پر ایجنٹ بنا دیا کہ اس کی مثال پہلے نہیں ملتی۔ اس نے ایک بری مثال قائم کی۔ کارپوریٹوکریسی کی بنیادی اکائیوں کو ایک لڑی میں پیرونے کا کام اس نے اتنی صلاحیت کے ساتھ کیا کہ اب بعد کے آنے والے اس کے جانشین اس سسٹم کی نوک پلک درست کر کے اس کو ایک عالیشان ماڈل میں تبدیل کر سکیں گے۔ مثلاً جارج شلٹز صدر نکسن کی کابینہ میں وزیر خزانہ اور اقتصادی پالیسی بنانے والی کونسل کا چیئرمین تھا۔ وہ بیسٹل کا صدر بھی رہا۔ اس کے بعد صدر ریگن کی کابینہ میں وزارت خارجہ کا قلمدان بھی اس کے پاس رہا۔ اسی طرح کیسپر وینبرگر بیسٹل کا نائب صدر تھا اور بعد ازاں صدر ریگن کی کابینہ میں وزیر دفاع بنا۔ صدر جانسن کے دور میں رچرڈ ہیلمز CIA کا ڈائریکٹر تھا۔ اس کے بعد صدر نکسن کے دور میں وہ ایران میں سفیر تعینات ہوا۔ صدر جارج H.W. بش کے دور میں رچرڈ چینی وزیر دفاع رہا۔ پھر وہ ہالی برٹن کا صدر بنا اور اسی بش کا نائب صدر بھی رہا۔ صرف اتنا ہی نہیں، امریکہ کے اسی صدر بش نے زپاٹا پیٹرولیم کارپوریشن کے بانی کی حیثیت سے پیدا کی۔ صدر نکسن اور صدر فورڈ کے دور میں اقوام متحدہ میں امریکہ کا سفیر رہا اور صدر فورڈ کے دور میں ہی CIA کا ڈائریکٹر رہا۔ اب جو پیچھے مڑ کر دیکھتا ہوں تو وہ زمانہ بڑا معصوم لگتا ہے۔ بہت سے معاملات میں ان دنوں ہم عالمی سلطنت کی تعمیر کے لیے بڑے پرانے حربے آزمایا کرتے تھے۔ در حقیقت کرمٹ روزویلٹ نے ہمیں ایک بہتر راہ دکھائی جب اس نے کامیابی کے ساتھ ایران کے ایک جمہوری رہنما کی حکومت کا تختہ الٹا اور اس کی جگہ ایک مطلق العنان بادشاہ کو ایران کا حاکم بنایا۔ ہم معاشی ضرب کار انڈونیشیا اور ایکواڈور جیسے ممالک میں اپنے مقاصد کی تکمیل کے لیے کوشاں تھے، لیکن اس کے مقابلے میں ویتنام کی ایک ایسی مثال تھی جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ پرانے انداز بھی کس آسانی کے ساتھ اپنائے جا سکتے ہیں۔ اس منظرنامے کو تبدیل کرنے کے لیے اوپیک کے اہم رکن سعودی عرب کی ضرورت تھی۔ معزز سامعین، جو ریکارڈنگ آپ نے ابھی سماعت فرمائی اسے نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔ ہمارے YouTube چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے۔ اپنی قیمتی تجاویز اور آراء کے اظہار کے لیے
ہمارے کمنٹ سیکشن کا استعمال کیجیے۔ اگر آپ بھی رضاکارانہ طور پر ہمارے اس مشن کا حصہ بننا چاہیں تو ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک کے ذریعے ہمارے واٹس ایپ گروپ کو جوائن کیجیے۔ شکریہ۔